رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ جس موضوع پہ میں نے گفتگو کرنی ہے مجھے اس کی تھوڑی سی وضاحت اس لیے کرنی پیش آ رہی ہے کہ مجھے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جو اس وقت کے ظاہری حالات ہیں اکثر و بیشتر حضرات کا خیال یہ ہوگا کہ میں نے اس پر بات کرنی ہے۔ ہمارا یہ جو پلیٹ فارم ہے یا یہ کہ جس ہم پلیٹ فارم کا تسلسل ہیں یا یہ کہ جو بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا عام طور پہ طریقہ کار تھا کہ جو چیز لوگوں کو معلوم ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ وقت ضائع ہوتا ہے، وہ تحصیل حاصل ہے۔ جو چیز لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے وہ ان کے سامنے لانے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو آپ کے لیے اندیشے ہیں اور جو آپ کے لیے امید ہے اور ان دونوں کے لیے جس کردار کی ضرورت ہے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک وقت تھا، کہہ سکتا ہوں میں پچھلی صدی کے آخری عشرے میں 90s میں، جب ہم لوگوں کے سامنے یہ منظر کشی کرتے تھے کہ امریکہ کے ارادے کیا ہیں، بظاہر دوست ہے، اندر خانے کیا ہے، نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے، دنیا کا نقشہ کیا بنے گا، کیا بننے جا رہا ہے، اس میں کیا خدشات ہیں، تو اس وقت جن کو بیت المعمور سے وحی آتی ہے، میں بعد میں وضاحت کر دوں گا، ابھی یہیں پہ رکھیں، زمینی بیت المعمور سے جن کو وحی آتی ہے وہ کہتے تھے یہ مایوسی پھیلاتے ہیں۔ پھر جب 9/11 ہوا اور تحویل قبلہ ہو گیا، یو ٹرن، تحویل قبلہ، دینی اصطلاح استعمال کروں تو آپ کو غصہ نہیں ہونا چاہیے نا، چلیں آپ کہتے ہیں جی اب سیکولر اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو مجھے دینی اصطلاح استعمال کرنے دیں۔ تو جب یو ٹرن ہو گیا یا تحویل قبلہ ہو گیا تو اب اسے کہا گیا یہ ریئلزم ہے، یہ حقیقت پسندانہ سوچ ہے، آپ آئیڈیلزم کی بات نہ کریں۔ تب سمجھانے والوں نے یہ سمجھایا کہ بابا یہ ریئلزم جسے تم کہہ رہے ہو یہ وقتی ہے، عارضی ہے، یہ بڑی تھوڑی مدت کے لیے ہے، حقیقت یہ نہیں ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ سب ہوا ہو جائے گا، اور امریکہ جب آپ کو آنکھیں دکھائے گا، دھوپ میں کھڑا کرے گا، آپ کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا، اس سے پہلے صحیح رخ پہ آ جاؤ۔ بہرحال اس وقت جو ہمارے سامنے منظر ہے وہ اب وہاں پہنچ چکی ہے بات کہ یہ باتیں اب بتانے کی ضرورت نہیں، امریکہ کیا ہے وہ اب معلوم ہو چکا ہے، وہ ہمارے کتنے دوست ہیں وہ پتہ لگ چکا ہے۔ ہاں اب ہم نے ایک نئی فصل کاشت کرنا شروع کی ہے، جو اس فصل سے فیض یاب ہوتے ہیں ان کو نہ پتہ چلا ہو تو علیحدہ بات ہے۔ ستو پی کے سونے کی بات بھی ہے اور بھنگ پی کے سونے کی بات بھی ہے، تو انہیں نہ پتہ چلا ہو علیحدہ بات ہے، اور وہ ہمارے مخاطب بھی نہیں ہیں، انہیں ہم بتا بھی دیں تو کیا فرق پڑے گا۔ افیونی تو کبھی بھی باز نہیں آتا، وہ تو ادھر ہی رہتا ہے جہاں پہ وہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے مخاطب جو ہیں وہ ان کو اب نظر آ چکا ہے کہ امریکہ کیا ہے، جن کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں بات۔ اب اس لیے ضرورت یہ ہے کہ بات ذرا اس سے بھی آگے کی جائے، سمجھایا جائے ایک اور خود ہم نے سمجھنا ہے۔ اصل میں تو ہم نے خود سمجھنا ہے، یہ میری تذکیر ہے، یہ آپ کی تذکیر ہے، اور اسی سے ہمیں جذبہ عمل ملے گا، نہیں تو ہم بیٹھ جائیں گے۔ اس لیے کہ جب کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو ویسے میرا فوکس جو ہے نا آج اس گفتگو کے لیے سورہ آل عمران کے 6 رکوع ہیں، 13ویں رکوع سے لے کے 17ویں رکوع 18ویں رکوع تک، جس میں غزوہ احد کے حالات پہ تبصرہ کیا گیا ہے۔ میں نے اپنے جو آخری شورا کا اجلاس تھا اس میں سارے شورا کے اراکین سے کہا تھا کہ یار 1 مہینے کے لیے ان 6 رکوعوں کا وظیفہ کرو، وظیفہ کو سمجھایا بھی تھا وظیفہ کیسے کرنا ہے، اور پھر اپنے نتائج فکری سے مجھے آگاہ کرنا۔ ایک آدمی نے فیڈ بیک دیا، ابھی باقی کسی نے نہیں دیا ہے، لیکن آج میں اس کے کچھ بلٹ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مسلمان ایک صدمے سے گزرے، اس صدمے کا ایک نتیجہ نکلا، اور وہ نتیجہ یہ نکلا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات یہ کہی، یعنی جب اس پہ تبصرہ شروع کیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جب آپ صدمے سے گزرتے ہیں، آپ حزن کا شکار ہوتے ہیں، آپ غم میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ بے عمل ہو جاتے ہیں، آپ کے اعضاء شل ہو جاتے ہیں، اب
آپ گھبرا جاتے ہیں. یہ صرف ایک عمران خان ہے, دوسرا میں ہوں جو کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. اور قرآن نے بتایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا کہ گھبرانا نہیں ہے, اس لیے کہ گھبرا کے آپ بے سدھ ہو کے بیٹھ جاؤ گے. تو اگر آپ نے پہلے بتایا ہوا ہو کہ گھبرانا نہیں ہے, تو جب وہ واقعہ ہوگا تو نئی آیتیں نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, نیا لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, ذہن پہلے سے تیار ہیں. تو میں وہ تیاری کروا رہا ہوں آپ کو اس لیکچر میں. تو اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ جو اس وقت منظر نامہ ہے اس کو دیکھنے کا ایک انداز اور بھی ہے. آج ہم قرآن کی اینک لگا کے دیکھتے ہیں دنیا کو, یا میں اگر یوں کہوں کہ اللہ کی نظر سے دیکھتے ہیں تو بات غلط نہیں ہوگی. ایک ہماری نظر ہے نا جس سے ہم دیکھ رہے ہیں, ایک ہے اللہ کی نظر سے اس کو دیکھیں نا کیا ہے. تو جب ہم اللہ کی نظر سے دیکھیں گے تو تب بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کی نظر میں ایک جنگ ہو رہی ہے دنیا میں, جو آج سے نہیں ہے, وہ آدم کی پیدائش سے شروع ہے اور وہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گی. وہ جنگ ہے مارکائے خیر و شر, مارکائے روح و بدن. دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا, اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یہ اس جنگ کا منظر ہے, لیکن یہ جنگ, یہ جو روح و بدن کی جنگ ہے, یہ ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اور یہ جنگ اس کے جو یوں سمجھ لیجئے کہ جن دو بڑی قوتوں کے درمیان ہے, اگرچہ کہ بس وہ بات سمجھانے کے لیے, نہیں تو اللہ سے کوئی کیا جنگ کرے گا, لیکن اللہ نے خود کہا ہے کہ اللہ کے لوگ دشمن ہیں. من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین. تو ہیں لوگ جو اللہ سے جنگ کرتے ہیں, اور یہ بھی کہ فاذنوا بحرب من اللہ و رسولہ. تو ایک جنگ ہوتی ہے, اور ایک ہے کردار کہ جس نے اللہ سے جنگ مول لی ہوئی ہے. میں نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے, یار کیا مسئلہ بزرگ شہری, کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ مقام, یہ فضیلت, یہ مرتبہ عطا کیا, تو فرشتے بھی ایگری نہیں تھے. لیکن جب اللہ کا مصمم ارادہ انہوں نے دیکھ لیا اور اللہ نے انسان کی صلاحیت بھی ان کے سامنے پیش کر دی, تو انہیں ماننے میں کوئی آر نہیں ہوئی. انہوں نے سرے تسلیم خم کر لیا اللہ کے فیصلے کے آگے. لیکن یہ کہ شیطان نے وہ بات ماننے سے انکار کر دیا. عزازیل نے یا شیطان نے یا ابلیس نے وہ بات نہیں مانی. اس کے بعد اس نے ٹکر لے لی اور اس نے کہا اللہ تو نے مجھے ذلیل کیا, اس کی وجہ سے ذلیل کیا نا, بما اغویتنی, جس کے سبب تو نے مجھے اغوا کیا, جس کی وجہ سے میں اس انجام کو پہنچا. مجھے تو موقع دے دے, لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ اجمعین, میں اس کی ساری اولاد کو نتھ ڈال دوں گا. تو یہ ایک طاقت ہے جس کو ہم شیطان کہتے ہیں, اور اس شیطان نے پھر اس نوع انسانی کو ایکسپلائٹ کیا ہے. ایکسپلائٹ کا لفظ میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا. کچھ ضروری صلاحیتیں اللہ نے ہمیں دی تھیں, ان کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا. اگر اللہ نے ہمیں ٹیسٹ برڈز نہ دیے ہوتے تو ہم کھانا نہ کھاتے, جبکہ کھانا کھائے بغیر ہم زندہ نہ رہتے. سمجھ آ گئی بات؟ اور اگر خدا نہ خواستہ ٹیسٹ برڈز نہ ہوتے تو کھانا کتنا بڑا عذاب ہوتا. اب اللہ نے دے دی, نعمت تھی. شیطان نے اس لذت دہن کو کئی گنا بڑھا کر اسی کو بیڑا غرق کرنے کا ذریعہ بنا دیا. یہ دیکھیں نا کتنی بڑا مشقت کا کام ہے یہ بچے پالنا, پہلے پیدا کرنا, پھر پالنا, جوان کرنا, یہ ہم سب کرتے ہیں. تو جیسے ادھر ٹیسٹ برڈز لگا دیے, ادھر ہی کچھ ارجز ہیں نا اندر جو جن کی سیٹسفیکشن اس کے بغیر نہیں ہوتی. تو اللہ نے دی تو اس لیے تھی کہ نظام ہستی چلتا رہے, لیکن شیطان ان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اور پھر انسان کو غلط رخ پہ لے جاتا ہے. وہ جو اس نے کہا تھا نا میں لگام ڈالوں گا, تو وہ ہماری ان چیزوں کو ہماری کمزوری بنا کے لگام ڈالے گا. یہ ہے اصل میں. اور قرآن مجید نے اس خیر و شر کی جنگ کی بنیاد یہی شے بتائی ہے. دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے کان الناس امۃ واحدہ, لوگ ایک ہی امت تھے, یعنی ایک ہی نقطہ نظر کے حامل تھے. اسی کو قرآن نے کہا
اگر اللہ چاہتا تو نبیوں کے بعد لوگ لڑائی نہ کرتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ. لیکن لوگوں میں تفرقہ پڑا, پولرائزیشن ہوئی, ڈویژن ہوئی. کیوں ہوئی؟ وجہ کیا بنی؟ لوگوں کے لیے اللہ نے کچھ چیزوں کو مزین کر دیا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ جو مزین شدہ جن کی محبت, زر زن زمین کر لیں, جلدی کریں, زن زر زمین, یہ محبت جو کھبا دی انسان کے اندر, شیطان نے کچھ لوگوں کو انہی چیزوں کا کر دیا, انہی کی طرف موڑ دیا, یہی قبلہ بنا دیا, اور اللہ سے, رسول سے, آخرت سے غافل کر دیا. اب یہ دو گروپ بن گئے, نقطہ نظر کا فرق ہو گیا. بڑی پیاری بات ہے جو وہاں پہ اس جو آتی ہے نا, جو سورہ بقرہ میں کان الناس امۃ واحدہ. اگلی آیت کیا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم سمجھتے ہو جنت چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم, ابھی تم پر وہ بیتی نہیں جو گزری تھی ان پر جو تم سے پہلے گئے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا, انہیں تکلیفوں نے, مصائب نے, پریشانیوں نے انہیں ہلا مارا گیا, جھنجھوڑا گیا. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ, یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے, متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کہاں ہے؟ الا ان نصر اللہ قریب, سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے. تو یہ جھنجھوڑا کس نے, یہ کس کے ذریعے سے جھنجھوڑے گئے؟ وہ جن کا نقطہ نظر دنیا والا ہو گیا تھا, وہ جو فرعون بن گئے تھے, وہ جو نمرود بن گئے تھے, اور ہمارے دور میں جو سپر پاور بن گئے ہیں, دنیا پر فوکس کرنے کے نتیجے میں طاقت ان کے پاس آ گئی. وہ پھر اہل ایمان پر یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے, اور اس سے پتہ چلا کہ یہ کسی کے ماننے والے ہیں. ان کی قربانیوں سے یہ ثابت ہوا کہ یہ کسی کے ہیں, یہ کسی سے محبت کرنے والے ہیں, اور یہ کسی شمع کے پروانے ہیں جس پر یہ اپنی جانیں نچھاور کر سکتے ہیں. یہ ہے امتحان. ہم نے امتحان بنا لیا آسان کہ میں نیند سے بیدار ہو سکتا ہوں کہ نہیں, اور میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر سکتا ہوں یا نہیں. یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے, جو یہ نہیں کر سکتا وہ کیسے کرے گا. لیکن یہ کل نہیں ہے, یہ پہلا قدم ہے. اصل امتحان وہاں جا کے ہونا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, تاکہ اللہ دیکھ لے یا دکھا دے کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں انہیں دیکھے بغیر. یہ ایک خاص مقام ہے. صحابہ کرام جو تھے انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا, رسول کو تو دیکھا تھا نا, رسول ان کے بیچ موجود تھے. آج اگر کوئی یہاں پہ کھڑا ہوگا تو انہوں نے دونوں کو نہیں دیکھا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, غیب میں ہوتے ہوئے ان کی مدد کرنا, یہ امتحان ہے. ان مشکل حالات میں بھی کون کھڑا رہے گا. یعنی ضیاء الحق صاحب کا دور ہو, مرد مومن کا, مرد حق کا, دکھلاوی کا ہو, تو جماعت بنانا بھی بڑا آسان, اقامت دین کے نعرے لگانا بھی بڑے آسان. یہ تو وہ زمانہ تھا جب غامدی صاحب بھی دین کی اقامت کے قائل تھے, جماعت بنا کر نہیں تھے. وہ کہتے تھے جو حکمران ہیں وہی بس امیر المومنین ہیں. یعنی کم از کم اتنا تو تھا نا کہ دین کو ریاست کا مذہب کے طور پر تسلیم کرتے تھے. لیکن 9/11 کے بعد تو وڈے وڈوں کی ہوا اکھڑ گئی. وہ اس بیانیے سے, یعنی صرف یو ٹرن پرویز مشرف کا تو نہیں ہوا تھا, بہتوں کا ہو گیا تھا. اب اس اعتبار سے ایک بات کو سمجھ لیجئے, یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں کہ جو اس وقت ہمارے سامنے منظر نامہ ہے, ایک طرف امریکہ ہے, اس کے اتحادی ہیں, یورپ ہے, مسلمان ہیں. اس منظر کو سمجھنے کے لیے آپ کچھ ذرا زمین سے اوپر اٹھ جائیں. زمین سے اوپر اٹھنے کا مطلب یہ ہے آپ ملکوں کی سرحدوں سے اوپر اٹھ جائیں. میں پاکستان ہوں, یہ افغانستان ہے, یہ ہندوستان, ذرا اس سے اوپر اٹھ جائیں. آپ قوموں سے بھی اوپر اٹھ جائیں, یہ ایرانی ہیں, یہ تورانی ہیں, یہ افغانی ہیں, یہ انگریز ہیں, یہ فرانسیسی, اس سے بھی اوپر اٹھ جائیں. مذہب سے بھی اوپر اٹھ جائیں, میں مسلمان ہوں, یہ عیسائی ہیں, یہ ہر اشیاء سے ذرا اوپر اٹھ جائیں, قرآن کی اصطلاح میں آ جائیں. یہ مستضعفین ہیں اور یہ مستکبرین ہیں. یہ ڈویژن کر لیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. تو آپ کو مستضعفین, ویسے میں نے اس لیے اٹھایا ہے, آپ اگر دیکھیں تو ایک بلوچی یہ کہے گا کہ میرے تمام محرومیوں کا سبب پنجابی ہے.
ایک پٹھان دور دراز علاقے کا، اس کو یہی سبق پڑھایا گیا ہے کہ تمہاری یہ ساری پست حالی کا ذمہ دار پنجاب ہے۔ ایک زمانے میں بنگالیوں کو یہ سبق پڑھایا گیا تھا۔ آپ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہاں کتنی خوشحالی ہے، یہ بیچارہ کس کو رونے کے لیے جائے، یہ اپنے ظلم کی کتھا کس کو سنائے۔ اب اس سے اوپر اٹھ کے دیکھیں تو دنیا میں کچھ ترقی یافتہ ممالک ہیں، کچھ ترقی پذیر ممالک ہیں۔ ترقی پذیر ممالک یہ کہتے ہیں کہ ہماری پیچھے رہ جانے کا سبب یہ ترقی یافتہ ممالک ہے۔ وہ وہی کہانی ہے جو ہم اپنے ملک کی سطح پہ دیکھتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں ذرا اس سے اوپر اٹھ جائیں، مستکبرین مستضعفین لے لیں تو یہ مستضعفین آپ کو پنجابیوں میں بھی ملیں گے، یہ سندھیوں میں بھی ملیں گے، یہ آپ کو بلوچیوں میں بھی ملیں گے، یہ آپ کو کشمیریوں میں بھی ملیں گے، یہ آپ کو پٹھانوں میں بھی ملیں گے، یہ آپ کو یورپ میں بھی ملیں گے، امریکہ میں بھی ملیں گے، دنیا کے ہر جگہ پہ ملیں گے۔ اور مستکبرین یہ بھی آپ کو ہر قوم میں ملیں گے، ہر نسل میں ملیں گے، ہر ملک میں ملیں گے، ہر مذہب میں ملیں گے۔ یہ جو مستکبرین کا نیٹ ورک ہے، یہ نیٹ ورک ہے یعنی اس سطح پہ پہنچنے کے لیے آپ کو کچھ وسائل درکار ہیں۔ ایک رولنگ ایلیٹ کا ایک تصور آیا تھا مجھ سے پہلے، کیوان انور صاحب اس کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے اس گراؤنڈ سے اٹھ کے مستکبرین کے کلب میں شامل ہونا ہے تو آپ کو سلوک شیطانی طے کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ دنیا شیطان کی دنیا ہو گئی ہے۔ اس شیطان کی دنیا میں آپ اوپر نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ کا شیطان سے عبادت کا تعلق نہ قائم ہو جائے۔ یا بنی آدم اللہ علم احد الیکم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا؟ تو میں ذرا جلدی سے آپ کو بتا دوں، یہ جو ایک بندہ 99 بچے قتل کرتا ہے، یہ جو 4 سال کی بچیوں کے ساتھ زیادتی کر کے تو پھر انہیں ایک خاص طریقے سے قتل کیا جاتا ہے، یہ جو اسلام آباد میں ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا ہے، وہ جو ایک لڑکی قتل کر دی ایک صاحب نے، یہ کوئی جنسی جرائم نہیں ہے، یہ عام سوشل ایول نہیں ہے، یہ شیطانی پوجا کے طریقے ہیں۔ اور آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ میں کتنا گندا انسان ہوں، کتنا سفاک ہوں، کتنا بروٹل ہوں، تب شیطان آپ کو اپنے کلب میں شامل کرتا ہے۔ آپ کے لیے پھر نئی دنیا کے دروازے واہ ہوتے ہیں، شیطان کی جنت، دجال کی جنت، پھر شیطان کی جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ عیسائی ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ یہودی ہیں، آپ سفید چمڑی والے ہیں، آپ کالی چمڑی والے ہیں، آپ یلو ماسس سے تعلق رکھتے ہیں، کون ہے، اس سے نہیں۔ آپ یہ سلوک کی منزلیں طے کریں، یہاں پہ آ جائیں۔ یہ ایک نیٹ ورک بنتا ہے، دنیا گلوبل ویلج ہے۔ اس گلوبل ویلج کے اوپر کچھ حکومتیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ ویسے ایک بات ہم مانتے ہیں کہ دنیا میں اب پاور ہب صرف حکومت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بہت سے ادارے ہیں جہاں پاور ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہے۔ اور یہ بات اقبال کے دور میں ہی ہو گئی تھی کہ جب انہوں نے کہا جو تمہیں حکمران نظر آتا ہے یہ تھوڑی حکمران ہے، اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری، شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورائے ناچیز، فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ۔ تو پتہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی نہیں ہوتا کہ اصل گیم کیا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ فلانے چیف صاحب کو پتہ ہوتا ہے، چیف صاحب بھی گیم سے ذرا دائیں یا بائیں ہوں تو طیارہ پٹ جاتا ہے، اور 11 جنرلوں سمیت پٹ جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ابلیسی نظام کتنا محکم ہے، اس سے دائیں بائیں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ پھٹنے والا کام آخر میں ہوتا ہے، اس سے پہلے بہت سارے کام ہیں۔ اس لیے کہ آپ اس نظام میں کسی کو لے کے نہیں آتے ہو، اس کلب میں شامل نہیں کرتے ہو جب تک کہ وہ کانا نہ ہو آپ کے سامنے، جب تک اس کی اتنی بڑی فائل آپ کے پاس نہ ہو۔ پتہ نہیں کسی کو یاد ہے یا نہیں، 5 سال پہلے جب پاناما لیکس ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ اس طرح کی فائلیں تب کھلتی ہیں
جب کسی قارون نے کسی فرعون سے بغاوت کر دی ہوتی ہے قارون، لیکن قارون کی فائل فرعون نہیں کھولتا، تب کھولے گا جب فرعون کے خلاف جا چکا ہوگا، اور خود فرعون کی فائل نہیں ہوتی کیا؟ تو پنڈورا لیکس بعد میں آ جاتی ہے، اور پنڈورا لیکس کون سی کوئی آخری لیکس ہوتی ہیں؟ دیر آر سو مینی لیکس، لیکن وہ ان کے آگے ابھی شیطان نے بند لگا کے رکھا ہوتا ہے، ضرورت کے مطابق کھول دے گا۔ تو وہ ادھر صرف کانے کو لے کے آتے ہیں اس مخصوص کلب کے اندر، اور پھر ان سے وہ کام کرواتا ہے جو وہ کروانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک نیٹ ورک بنتا ہے جس کی حکومت پھر پوری دنیا پر ہوتی ہے، اور یہ صرف سیاستدانوں میں نہیں ہوتا، یہ صرف ایوان اقتدار میں نہیں ہوتا، یہ جوڈیشری میں بھی ہوتا ہے، یہ صحافت میں بھی ہوتا ہے، یہ بیوروکریسی میں بھی ہوتا ہے، یہ انٹلیکچوئلز میں بھی ہوتا ہے، یہ عوامی نمائندوں میں بھی ہوتا ہے، یہ نیٹ ورک ہر جگہ پہ ہوتا ہے، آپس میں کنیکٹ ہوتا ہے۔ باقی مستضعفین وہ غیر مربوط ہوتے ہیں، منظم نہیں ہوتے، اور یہ اپنی اس نیٹ ورکنگ کی وجہ سے، اپنی اس تنظیم کی وجہ سے، اپنے اس کنیکشن کی وجہ سے یہ مؤثر ہوتا ہے۔ یہ جب چاہے ایبٹ آباد آپریشن کروا لے، نہ راڈار پہ آتا ہے نہ دماغ میں آتا ہے، اور آ بھی جائے تو وہ کمیونیکیشن نہیں ہو پاتی کہ آپ ریٹیلیٹ کر سکیں، ادھر سے بات ادھر چلی جاتی ہے۔ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے دماغ نے ایک فیصلہ کیا لیکن آپ کے اسپائنل کارڈ نے آگے وہ آرڈر پاس نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ تو گویا ریاست مفلوج ہو جاتی ہے، ریاست کے ادارے مفلوج ہو جاتے ہیں اس نیٹ ورک کے سامنے۔ دنیا میں یہ نظام ہے، اور ابھی یہ خوش نصیبی ہے کہ اس کا آپس میں ایک پھڈا ہے۔ نظر یہ آتا ہے کہ یہ پھڈا بھی در حقیقت ایک گریٹ پلان کا حصہ ہے، جس میں شیطان ہمیشہ ایک جگہ ٹک کے نہیں رہتا، وہ اپنی مرکز تبدیل کرتا رہتا ہے۔ اچھا نہیں لگے گا لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شیطان کبھی خود مسلمانوں کی شکل میں بھی رہا ہے۔ جب امپیریلزم مسلمانوں کی شکل میں تھا تو شیطان مسلمانوں کی شکل میں تھا۔ آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، مان لینا چاہیے۔ پھر جب اس سے بڑے شیطان اسے مل گئے تو وہ منتقل ہو گیا برطانیہ، جس پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ پھر 1945 کے بعد نیا ورلڈ آرڈر آ گیا، اب امریکہ سپر پاور بن گیا، یا 1914-15 کے بعد ایک ڈسٹرکشن برطانیہ کی شروع ہوئی اور 45 میں جا کے وہ بات فائنل ہو گئی۔ اب امریکہ بدماش ہو گیا، اب اس کو بھی 80 سال ہونے کو آ گئے ہیں۔ اب ایک نیا ایجنڈا ہے، ایک نئی قوم ہے، ایک نیا ملک ہے، نیا علاقہ ہے، اور میری سمجھ کے مطابق وہ چائنا ہے، اور شیطان کے اعتبار سے دی بیسٹ ہے، کیونکہ یہ امریکی معاشرہ، یہ یورپی معاشرہ، پھر بھی کرسچینٹی کی وجہ سے کوئی تو رمق ہے نا نور کی، انسانیت کی۔ ایک بالکل مشینی انسان اگر آپ نے دیکھنا ہو، یا مشینی نظام آپ نے دیکھنا ہو، بدترین فیشزم آپ نے دیکھنا ہو، جبر کا انتہائی کوئی صورت آپ نے دیکھنی ہو، تو وہ چائنا ماڈل ہے۔ اور نہ تہذیب ہے، نہ تمدن ہے، نہ کوئی وہاں پہ کوئی جو ہے نا وہ روشنی ہے، نہ کسی نبی کی تعلیمات ہیں، پیور ایک حیوانی زندگی ہے، شیطان کے لیے آئیڈیل زندگی۔ تو یہ دجال کے لیے بھی بڑی موزوں سرزمین بن جاتی ہے، اور موزوں سویلائزیشن بن جاتی ہے، اور شیطان کے لیے بھی بہت موزوں بن جاتی ہے۔ تو یہ پاور شفٹنگ ہے برطانیہ امریکہ سے چائنا کی طرف، اور اس میں اسلام بھی استعمال ہوگا، بڑے آرام سے ہوگا۔ اسلام کا وہ ماڈل جو ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ کا حامل ہو۔ وہ ڈکٹیٹرشپ طالبان کے ذریعے سے آئے، حزب التحریر کے ذریعے سے آئے، جو لوگ بھی اس کانسیپٹ کو عام کریں کہ یار ایک آدمی جو ہے نا وہ پارٹی کی حکومت ہو، باقی سب سیکنڈ پارٹی تھرڈ پارٹی دفع کر دو۔ اسلام میں ایک پارٹی ہوتی ہے، صحابہ کی پارٹی، اور کوئی پارٹی نہیں ہوتی ہے۔ تو جہاں اتھارٹی صرف ایک گروپ کے پاس چلی جاتی ہے، اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی۔ انسانیت غلامی کی آخری شکنجے میں آ جاتی ہے۔ ہم شاید اس طرف بڑھ رہے ہیں، اور اسے کوئی روک نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔
کیونکہ پچھلے 400 سال سے جو تاریخ کا دھارا ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے. ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکی ہوئی ہے بات، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے. دوسری طرف یہ کہ بہرحال وہ ساری باتیں ذہن میں لے آئیں، میں ابھی اس پہ وقت نہیں لگاؤں گا. آخری نبی، مشن، مقصد، اللہ کے دین کا غلبہ، قیامت سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہونا ہے. یہ باتیں زمین کو چھوڑ دیں، یہ ہمیں آسمان سے خبریں آ رہی ہیں، اور مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان خبروں پر ان زمینی حقائق کی نسبت زیادہ یقین رکھنا ہے. اور اب یہاں پہ یہ نقطہ سمجھ لیں کہ یہ جو شیطانی نظام ہے، اس نظام کے اندر پوری طرح جکڑے ہوئے ہیں مسلمان بھی. کیا مسلمان حکمران، کیا مسلمان عوام. وہ تھوڑا سا ایک نقطہ رہ گیا تھا، وہ میں واضح کر دوں. یہ جو میں مستضعفین اور مستکبرین کی بات کی تھی، مستکبرین میں اکثر و بیشتر 99% شیطان کے پکے چیلے ہوتے ہیں، ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں، اور وہ نہیں بدلا کرتے. کوئی ایک آدھ مومن آل فرعون نکل آئے، کوئی ایک آدھ جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بات کون سے عالم دین نے مان لی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سوائے ایک فرد کے، فرعون کی جو قوم کا بڑا آدمی تھا، باقی کس نے فرعونیوں نے مان لی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کچھ کامیابی دی کہ کچھ بڑے لوگ بھی آپ کے ساتھ آ گئے، وگرنہ اکثر تو ایسا ہوا ہی نہیں. اس لیے میں نے 99 کا کہا ہے، وگرنہ میں کہتا بالکل کلیہ بیان کر دیتا کہ ان میں تو کوئی خیر ہوتا ہی نہیں. لیکن کوئی ایک آدھ دانہ وہاں سے بھی نکل آتا ہے. اور یہ جو عوام ہوتی ہے، یہ اعلیٰ دین ملوک ہیم ہوتی ہے، یہ نہیں کہ یہ کوئی نیک ہوتی ہے. چنانچہ آپ قرآن مجید میں یہ دیکھیں گے، ان کا جو مکالمہ مستضعفین اور مستکبرین کا مقابلہ دوزخ میں ہوگا، دونوں کو اللہ دوزخ میں ڈالیں گے. وہاں یہ دبے ہوئے لوگ اپنے ان سرداروں سے گلہ کریں گے کہ تمہاری وجہ سے، تم ہمارے امام تھے، تم ہمارے لیڈر تھے، تمہاری وجہ سے ہم یہاں پہ پہنچے. لیڈر کہیں گے کہ تمہیں دعوت حق ملی تھی، تم ان کی طرف کیوں نہیں گئے، تم ہماری طرف کیوں آئے ہو. وہی شیطان والی بات وہ کریں گے. تو گویا تم بھی ہم ہی جیسے ہو، تو اب صبر کرو، ہم بھی صبر کرتے ہیں، تم بھی صبر کرو، ہم ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکتے. آخر میں سارے گلہ شکوہ اپنا شیطان سے کریں گے، تو شیطان کہے گا کہ نہیں، میں نے بھی تمہیں دعوت دی، دعوت خیر بھی تمہارے پاس آئی تھی، تو تم نے میری دعوت کو کیوں لبیک کہا. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. تم میرے پاس روٹیوں کے چکر میں آئے تھے، تم میرے پاس اپنی مرضی کی تبدیلی کے چکر میں آئے تھے، خوشحالی کے چکر میں آئے تھے، تو جاؤ دفع ہو، اب تم بھی کھاؤ اپنے خصمانوں، تو میں تو ہوں ہی ہوں جہاں ہوں. یہ انجام ہے کیا مستکبرین اور کیا مستضعفین. تو جو میں بات اب آگے لے کے چلا تھا، یہ پچھلا حصہ رہ گیا تھا تو میں نے اسے کنیکٹ کیا ہے. وہ کیا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو شر پر تو ختم نہیں کرنا، اس میں اب ایک بہت بڑی خیر بھی آنی ہے، تو یہ امید ہمارے لیے سامنے آتی ہے. اور سچی بات ہے کہ یہ امید کبھی بھی ختم نہیں ہوئی، مشکل سے مشکل، برے سے برے حالات میں بھی نہیں ختم ہوئی. اور یہ یقین رہا ہے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پار ہو جائے گی، اور شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ یقین رہا ہے اور ابھی بھی ہے، لیکن اب کچھ اس کی عملی صورتیں بھی نظر آنا شروع ہوئی ہیں، اگرچہ کہ ابھی دھندلی سی ہیں. ہم حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی کوئی شوبدہ ہو، وہ بھی کوئی چکر ہو، ابھی وہ کلیئرٹی اس طرح کی نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہمیں کچھ نہ کچھ امید میں اضافہ ہوا ہے، یا یوں سمجھے کہ امید کسی صورت میں ظاہر ہونا نظر آنے لگی ہے، لیکن ابھی بالکل ابتدائی شکل میں ہے. وہ کوئی ابھی بہت بڑی بات نہیں، وہ یوں سمجھے کہ کسی بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے، اور کسی نئے سفر کا آغاز بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے پڑوس میں تبدیلی آئی ہے. لیکن ابھی وہ کلیئر نہیں ہے. خوش امیدی نہ رکھیں، امید ضرور رکھیں، خوش امیدی نہ رکھیں، اسے بیلنس کر کے رکھیں. خطرات بھی ہیں اور امید بھی ہے.
اب اس میں جو آگے ہونے جانا ہے اس کو سمجھ لو، جو ہو رہا ہے اس کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ یہ جو دشمن اللہ کھڑے کرتا ہے اور اتنے طاقتور دشمن کھڑا کرتا ہے، یہ بندہ مومنین کے امتحان کے لیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے اسی طرح دشمن کھڑے کیے ہر نبی کے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ یوخی بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے ساری بات آپ کے سامنے رکھی، اسے گمان نہ سمجھیے، اسے ظن نہ سمجھیے۔ آپ غیر سمجھدار ہوں گے اگر آپ اس دنیا کے اس نظام میں سے شیطان کو باہر نکال دیں گے۔ تو آپ اگر یہ سمجھیں کہ ہمارے ان حکمرانوں کو شیطان کی طرف سے وحی نہیں ہوتی، ہم ذرا جو کھیل بھی کھیلتے ہیں بھونڈے طریقے سے کھیلتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں جو روحانیت آئی ہے، اور روحانیت آئی ہے تو یہ کیا شے ہے؟ مغرب میں اسپرچولزم آج کل بڑا ایک فیشن ہے، اسپرچولزم۔ یار ہم اسپرچولزم سے مراد لیتے ہیں بندہ قرآن کی طرف آ گیا، حدیث کی طرف آ گیا، بڑی اسپرچول لائف ہے جو بسر کر رہا ہے۔ یہ مغرب سے جو اسپرچولزم آ رہا ہے وہ کون سا ہے بھائی؟ سارا یہ شیطانی چکر ہے۔ وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، اس کے نتیجے میں شیطان جو آپ کے دوست بن جاتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، آتے ہیں غیب سے، یہ مضامین خیال میں کی صورت بنتی ہے، تو بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اسپرچولزم ہے، روحانیت ہے۔ وہاں باقاعدہ اس طرح کے آڈیٹوریم میں محفلیں ہوتی ہیں، مردہ ماں باپ آ کے باتیں کرتے ہیں لوگوں سے۔ وہ جو حدیث میں بات آئی تھی کہ دجال یہ کرے گا، وہ ہو رہا ہے، اور یہ سب اسپرچولزم کے نام پر ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ جو مسٹری ہے نا، مسٹری، اب جبریل آئے ہیں یا شیطان آیا کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ یہ اتنی مبہم بات تھی کہ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ ان پر شیطان اترتا ہے۔ جب کچھ عرصے کے لیے وہی موقوف ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے، تو آپ کی پڑوسن نے کہہ دیا نا کہ محمد معلوم ہوتا ہے تیرا شیطان تیرے پاس تجھ سے ناراض ہو گیا، اب نہیں آتا تیرے پاس۔ اور یہ بات مکے میں اتنی قابل قبول تھی، لوگوں کو پر اثر انداز ہونے والی تھی کہ اللہ کو اس کی نفی کرنی پڑی کہ وما تنزلت بہ الشیاطین، اس کو شیطان لے کے نہیں اترے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کلام لے کے اترتے ہیں، شیطانوں سے مضامین خیال میں آتے ہیں، ناول لکھے جاتے ہیں، رشدی جیسے لوگ آیتیں لکھتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی کو نبی بننے کا زوم ہو جاتا ہے تو شیطان آتے ہیں، اور لوگ اسے روحانیت سمجھتے ہیں، اور ان روحانیوں کا جو سب سے بڑا روحون ہوگا وہ دجال ہوگا۔ اس کی روحانیت کوئی کم ہوگی؟ کوئی جو مردہ کو زندہ کر دے گا، اس کی روحانیت کوئی کم ہوگی کہ جس کے حکم سے مردہ ماں باپ آ کے آپ سے کلام کریں گے؟ اس کی روحانیت کوئی کم ہوگی کہ اس کے ہاتھ پھیرنے سے مادرزاد اندھا جو ہے وہ بینائی آ جائے گی، کوڑی جو ہے وہ چنگا بھلا ہو جائے گا؟ یہ سب روحانیت ہے اس کی، لیکن یہ شیطنت پر مبنی اسپرچولزم ہے، یہ ابلیسیت ہے، یہ روحانیت نہیں ہے۔ روح تو نور ہے، یہ نار ہے، یہ نارانیت ہے، یہ نورانیت نہیں ہے۔ لیکن آپ کو اشتباہ ہو جاتا ہے، ولیکن شبہ لہم مشتبہ۔ تو یہ میں نے اس لیے کھول کے بتایا، چلیں تھوڑا اور بھی بتا دوں۔ یہ جو لوگ یلحدون فی آیاتنا، قرآن مجید کی آیات میں بھی الحاد کرتے ہیں، یہ آیت کا وظیفہ کریں تو آپ کا دشمن ہلاک ہو جائے گا۔ وہ قرآن مجید اس لیے نازل ہوا ہے، اس آیت کا وظیفہ کریں آپ کا یہ سے وہ ہو جائے گا، یہ سورت پڑھتے رہیں، اتنی دفعہ پڑھیں، یہ متشکل ہو کے آپ کے پاس آ جائے گی۔ وہ نہیں جن آتا کہ حکم سرکار، تو صورتیں بھی آ جاتی ہیں متشکل ہو کے کہ جناب حکم کریں، میں کیا آپ کے لیے خدمت سر انجام دوں۔ ہے قرآن،
تو لوگوں نے تو قرآن کو بھی جا کے وہاں رکھ دیا ہے. اور یلحدون فی اسمائہ، اللہ کے اسماء میں بھی یہ کام کرتے ہیں. تو یہ جو جادو ہے جس کو قرآن مجید نے یہودیوں کے طرف منسوب کیا ہے، جادو سکھانے ایک وقت فرشتے بھی آئے. تو یہاں نوٹ کر لیجئے، یہ جو روحانیت ہے یہ تمام بتوں میں بھی تھی. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صرف بت تھے. جو ان کے پاس جاتے تھے تو اس میں کوئی روحانیت بھی پاتے تھے. وہاں جاتے تھے تو وہ بت کلام بھی کرتے تھے. سامری نے جو بچڑا بنایا تھا وہ بھی بولتا تھا. یہ ہم نے اس کی سائنٹیفک توجیہ کی ہے کہ اس سے آواز گزرتی تھی تو باں باں کی آواز آتی تھی. نہ، وہ کلام کرتا تھا. یہ جو مکے میں رکھے ہوئے بت تھے ان میں سے بھی آوازیں آتی تھیں. ان کے پیچھے شیطان تھے. اسی طرح یہ جو اس طرح کے وظیفے ہیں، جو اس طرح کے عمل ہیں، اس کے نتیجے میں بھی شیطان آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. یہ پورا پھر شیطانوں کا سیٹ اپ بنتا ہے. اور یہ صرف ہمارے ہاں یہ روحانیت نہیں ہے، یہ روحانیت امریکہ میں بھی ہے. اور یہ روحانیت فرعون میں بھی تھی، یہ نمرود میں بھی تھی. ان کو بھی کچھ غیب کی خبریں مل جاتی تھی، لشکر فلاں جگہ سے آ رہا ہے، لشکر فلاں. انٹیلیجنس شیئرنگ، جنات کے ذریعے سے انٹیلیجنس شیئرنگ. اور اس کی حدیث میں دلیل ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے، مدینے والے آ کے حضور سے ملے، بیعت ہو رہی تھی، اس گھاٹی کے شیطان نے جا کے دارالندوہ میں ابو جہل لوگوں کو بتایا تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، محمد کی بیعت ہو رہی ہے. تو آج وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ سب یہ شیطانی نظام ہے جس کی جکڑ بندیوں میں آپ سب آئے ہوئے ہیں. اور پوری دنیا میں ہے، کوئی اس سے محفوظ نہیں ہے. مومن جو ہے تنہا ہے. اب اس کا ہتھیار کیا ہے؟ وہ کسی کاف میں بھی جا کے چھپ نہیں سکتا. اس کے پاس چھپنے کی جگہ کسی کاف میں بھی نہیں ہے. قرآن مجید نے ہمیں ایک سہارا بتایا ہے. ایک تو اصحاب کاف کسی غار میں چلے گئے تھے نا، تو اللہ نے بتایا کہ یہ تو ان کا قصہ سن لیا نا، اللہ کیسے حفاظت فرماتا ہے. فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، تلاوت کرو جو تم پر وحی کیا گیا ہے تمہارے رب کی کتاب میں سے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، تم اپنے لیے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤ گے. یہ دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، شیطانوں کی دنیا. ساری طاقتیں ہیں جو شیطانوں کے پاس ہیں. آپ کے پاس اصل روحانی طاقت ہے، بس ایک ہی ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے. یہ ایک سرا ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ دوسرا سرا ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے. پہلی بات تو فرد کے لیے رکھیں. جب یہ جماعت بن جائے، اقدام کے مرحلے میں جائے، جو حضور کی جب مدینہ تشریف لائے، غزوہ احد ہوا، شیطان اکٹھے ہوئے، انسانوں میں سے بھی جنوں میں سے بھی مقابلہ ہوا، مسلمانوں کو جو ہے وقتی ہزیمت برداشت کرنی پڑی. اس میں بہت ساری باتیں آئی ہیں، لیکن اس میں اللہ نے ایک بات بتائی کہ یہ سارا میں نے اس لیے ہونے دیا تاکہ تمہارے درمیان چھانٹی کر دوں. ایک وجہ یہ بتائی وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. جو آیات میں نے تلاوت کی تھی اس میں بھی ایک آیت آئی تھی. اللہ ایسا نہیں ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اس وقت جو 1.5 ارب مسلمان ہیں ان میں سارے طیب نہیں ہیں، ان میں وہ شیطانوں کے دوست بھی ہیں، اور عوام میں بھی وہ ہیں جو ان کے پیروکار ہیں، فالوور ہیں، متبعین ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں. اب اللہ نے چھانٹی کرنی ہے، حالات ایسے بنانے کہ خبیث علیحدہ ہو جائے، طیب علیحدہ رہ جائے. میں زیادہ بحث میں نہیں جاتا، صرف وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں جس میں آیا ہے کہ یہ جو جنگوں کا سلسلہ شروع ہوگا جو خیر و شر کے درمیان ہوں گی، ایک وقت آئے گا کہ مسلمان 2 خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک خیمے میں ایمان کے سوا کچھ نہیں ہوگا اور دوسرے خیمے میں نفاق کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اب ہونے یہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے امریکہ طاقتور ہو گیا یا چائنا طاقتور ہو گیا، یہ ثانوی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا بڑا ایکسٹریم لیول کا امتحان شروع ہو گیا. کیوں؟ آگے سحر نمودار ہونے کو آئیے. کیوں؟ اللہ نے آپ سے لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اگر کچے پکے لوگوں کو اللہ اقتدار دے دے گا، هل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، پھر اندیشہ ہے کہ تم بھی وہی فتنہ فساد کرو.
وہی کرپشن کرو، وہی جو ہے رحمی رشتے قطع کرو. اللہ طیب کو دے گا تب نظام آئے گا. تو طیب کو جب تک چھانٹے گا نہیں تو کیسے ہوگا؟ تو ابھی جو میں نے پہلی گفتگو کی تھی نا تحریک اور جماعت والی، ہم اس تحریک کو اگر ہم دیکھیں تو تحریک کو چلتے ہوئے 100 سال ہو گئے ہیں. 1912 سے 1920 ابوالکلام آزاد، پھر مولانا مودودی، پھر ڈاکٹر اسرار احمد. یہ احیاء اسلام کی تحریک کو چلتے ہوئے تحریک اسلامی کی عمر 100 برس ہو گئی ہے. جماعتیں بہت سی ہیں، یہ اخوان المسلمون ہیں، یہ جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے، یہ حزب اللہ ہے، یہ تحریک اسلامی ہے، یہ تنظیم اسلامی ہے، اب ہم ہیں، یہ جماعتیں ہیں. ان تحریکوں کے کام کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر ایک چھانٹی ہوئی ہے جسے مغرب کہتا ہے فنڈامنٹلسٹ لوگ پیدا ہو گئے. وہ باقی مسلمان تو فالوور مسلمان ہو گئے نا، وہ تو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. باقی مسلمان تو وہ ہو گئے جو یا ٹریڈیشنلسٹ ہیں قابل قبول، یا سیکولرسٹ ہیں، یا ماڈرنسٹ ہیں. ویسے ان میں وہ بھی ہیں جو ایتھیسٹ ہیں. خطرے والی بات وہ جو ہے، اگر مجھ کو کوئی خطر تو اس امت سے، اور اس امت میں کون؟ خال خال وہ جو فنڈامنٹلسٹ ہیں، وہ اصل خطرہ ہیں. یہ جو خطرہ ہیں نمٹنا ان سے، اور خطرے میں یہ ہیں. اور اگلی بات، چھانٹی ان کی ہونی ہے. باقی تو چھانٹے گئے، پہلے ہی مرحلے میں چھانٹے گئے. یہ جو رہ گئے ہیں چھانٹی ان میں ہونی ہے. لہذا تیاری اس کی پکڑ لیں کہ جناب یہ سب آپ کے کمبل کا فیصلہ کرنے کے لیے ہو رہا ہے کہ آپ کا کمبل شیطان کا دیا ہوا کمبل ہے یا آپ کا کمبل رحمان کا دیا ہوا کمبل ہے. اور آپ کے پاس سہارا سوائے اللہ کے کوئی ہے نہیں، اور اللہ کے سہارے کا ذریعہ سوائے قرآن کے اور کوئی ہے نہیں. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اب تو کسی کھو میں بھی جا کے گھسو تو وہاں کی بھی خبر پہنچ جاتی ہے، اور ڈیزی کٹر بم آ گئے، ہیل فائر میزائل آ گئے. تو ایک ذریعہ تو یہ بن گیا. دوسری بات سنیں، یہ یقین رکھنا کہ یہ سارا کچھ جو ڈھونگ رچایا ہے ان جادوگروں نے، فرعون کے دربار میں جو جادوگروں نے کیا تھا، آج کے دور میں وہ سائنسدانوں نے کیا ہے. ٹیکنالوجی اور یہ جو طاقت ہے، یہ سب اللہ تعالی ہماری کرج کو آزمانے کے لیے کر رہا ہے. یہاں سے اب وہ میں نے جو آیات پڑھی تھی ان کی طرف آ جائیں. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء. یہ منظر بنا کر شیطان خوف زدہ کرتا ہے اپنے دوستوں کو. دائیں گئے نہیں تو مارے گئے، بائیں گئے نہیں تو مارے گئے، اسٹریٹ لائن میں چلنا ہے. باس از آلویز رائٹ، یعنی شیطان از آلویز رائٹ. اس لائن میں چلنا ہے، دائیں بائیں نہیں ہونا ہے، سیدھے چلنا ہے. سیدھے چلو گے تو بچو گے، نہیں تو مارے جاؤ گے. ڈر جاؤ. زمینی حقائق یہ ہیں. اللہ کی طرف سے پیغام، وہی قرآن کو پکڑ لو تو قرآن نے کیا بتایا. وہ آج کل تو وہ مائک لگے ہوتے ہیں نا، بیٹسمین کو کریز میں ہدایت مل جاتی ہے کہ اس طرح کھیلنا ہے. وہ ہمیں بھی اللہ نے دی ہوئی ہے ہدایت کہ جب یہ منظر بنے تو تم نے کیا کرنا ہے. ڈر جانا ہے، کانپنا ہے، لیٹ جانا ہے، یو ٹرن لینا ہے، یا اپنی تعلیمات کو چھوڑ دینا ہے جو اس سے پہلے پیش کرتے رہے ہو، جس کی وجہ سے تم نے اپنی لیڈری چمکائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ تمہاری باتیں سنتے رہے ہیں. اس سب سے یو ٹرن لے لو گے، یا اس میں کوئی سیٹل طریقے سے چینج کر دو گے. فلا تخافوہم. قرآن آپ کو یہ سمجھا رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں فلا تخافوہم، شیطان کے ان دوستوں سے نہیں ڈرنا. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں غیر اللہ کا خوف بھی ایمان کے خلاف ہے. یہ آپ کا بھی امتحان ہے. آپ اگر ڈر گئے تو ویسے آپ تہجد گزار ہوں، نمازی ہوں، ذاکر ہوں، جو بھی ہوں، اگر آپ باطل کے اس نقشے سے ڈر گئے آپ ایمان سے محروم ہیں. اس ایمان سے جو قرآن پیدا کرتا ہے، اس ایمان سے جو اللہ کے ہاں معتبر ہے. فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین.
اگر واقعی ایمان والے ہو تو مجھ سے ڈرنا، اس شیطان کے ان جادوگروں سے، اس ڈھونگ سے مت ڈرنا، اس منظر سے خوفزدہ نہ ہونا۔ اور وہ جو ایمان لے آئے تھے جادوگر، کم از کم ان کو سامنے رکھنا، فقضی ما انت قاض انما تقضی فی ہذہ الحیات الدنیا، کر جو تجھ سے ہوتا ہے، تو اس دنیا ہی کی زندگی کے فیصلے کر سکتا ہے نا، یہ ذہن میں رکھنا۔ اگلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، گویا آج ہر مسلمان سے یہ بات ہے، یہ جو کافروں کی چلت پھرت ہے، بھاگ دوڑ ہے، طاقت ہے، اس سے غمزدہ نہ ہو۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، جو اپنے کفریہ ایجنڈے کے لیے، جو اپنے نظام باطل کے لیے، جو اپنے مفادات کے لیے، جو شیطان کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، چلت پھرت کر رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کے دورے کر رہے ہیں، شرق و غرب کے دورے فرما رہے ہیں، ان کی اس چلت پھرت سے آپ غمگین نہ ہوں، اس کی وجہ سے آپ کو کوئی دکھ نہ پہنچے۔ اِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یعنی اللہ کے منصوبے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کے پلان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے منصوبے کو یہ ناکام نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ نے یہ ڈھیل کیوں دی ہے؟ ایک سبب تو وہ ہے نا ایمان والوں کی آزمائش، ایک سبب اور بھی ہے، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہ بچے۔ اللہ رحمان ہے، ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، صرف کسی کو کفر کی بنیاد پر ہی دوزخ میں جھونک دے تو خیال آتا ہے، تو ان کی کرتوتیں اتنی ہو جائیں، ان کا ظلم اتنا ہو جائے کہ ان کا دوزخ میں جانا جسٹیفائی ہو جائے۔ اللہ نے یہ ڈھیل انہیں دے دیے، یہ موقع دے دیے، یہ وسائل دے دیے تاکہ ان کا ظرف چھلک لے، تاکہ جو ان کے اندر ہے وہ باہر آ لے، تاکہ یہ اہل ایمان کی ہڈیوں کا سرما کر لیں، اور نتیجے میں خود اللہ کی دفع کا اطلاق ان کے اوپر جسٹیفائی ہو جائے، دوزخ میں جانا جسٹیفائی ہو جائے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اچھا، اب ان کا یہ جو پریشر آیا، اب یہ جو ناموافق حالات آئے اور خطرہ پیدا ہوا جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا، نوکری کا، کاروبار کا، ہر شے خطرے میں چلی گئی، تو کچھ لوگوں نے اپنے موقف میں ٹویسٹ کر دیا، فنڈامنٹلزم سے یا ٹریڈیشنلزم کی طرف چلے گئے یا ماڈرنزم کی طرف چلے گئے۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا، اس کے قریب تر یہی دو ہیں، تو یا ادھر ہو گئے یا ادھر ہو گئے۔ دنیا کی محبت میں یا ان 8 محبتوں میں، آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم عشیرتکم اموال اقترفتموہا تجارت تخشون کسادہا مساکن ترضونہا، ان 8 محبتوں کی وجہ سے انہوں نے اپنا موقف چھوڑا اور شیطان کے رخ پہ چل پڑے، زمانے سے سازگاری اختیار کر لی، اس سے ہم آہنگی اختیار کر لی، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کا فلسفہ ایجاد کر لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو بیچ دیا۔ ہدایت آئی تھی ان کے پاس، بنیاد پرستی سمجھ میں آئی تھی، اصل قرآن انہیں معلوم ہوا تھا، اس سے ہٹ گئے۔ وہ ہٹنا بڑا آسان ہے۔ یہ اقامت دین ایک لفظ ہے، یہ کوئی نیا تھوڑی ہے، یہ قرآن میں تو تب سے ہے جب قرآن نازل ہوا، تو یہ پچھلے 1400 سال لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آیا؟ تو بھائی صاحب، اقامت دین کا ایک مفہوم ہوا ہے جو روایت بیان کرتی ہے، اقامت دین کا ایک مفہوم ہوا ہے جو حضور کے دور میں تھا اور پھر اب آ کے اجاگر ہوا ہے۔ اس معنی میں ہم مجدد کہتے ہیں نا۔ تزکیہ کا ایک لفظ ہے، حضور کے دور میں بھی اس کا ایک معنی تھا، آج بھی ہم اس کا ایک معنی پیش کرتے ہیں، روایت میں تو اس کا معنی کچھ اور ہے۔ مولانا مودودی نے جو قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحات کتاب لکھی ہے، رب کا مفہوم، عبادت کا مفہوم، دین کا مفہوم، الہ کا مفہوم، تو ان کے کوئی مفاہیم روایت میں بھی تھے یا نہیں تھے؟ وہ کچھ اور ہیں۔ آپ نے تو ان کے ایک نئے مفہوم سے روشناس کرایا جو قرآن کے سے قریب ہے، قرآن کے ٹیکسٹ کے قریب ہے، جو حضور کے دور کے تصور کے قریب ہے، لیکن درمیان میں تو اس کا کوئی اور ہی مفہوم بن گیا تھا۔
تو جب آپ نے زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کرنی ہے تو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سود کو اسلامی بینکنگ کی صورت دے سکیں، اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ویک اینڈ میرجز کو مسیار کے نام پر جاری کر دیں، تو پھر اور کیا ہے جو آپ نہیں کر سکتے؟ ہفتے کو مچھلیاں پکڑنے پہ بندہ تل جائے تو کیا ہے جو نہیں کر سکتا؟ کر لے گا، سازگاری ہو جائے گی۔ تو یہ نہیں کہ دلیل کے بغیر کریں گے، یہ نہیں کہ اعلان کر کے کریں گے کہ ہم اللہ سے بھی باغی ہو گئے، شیطان سے بھی باغی ہو گئے، اور شیطان رسول سے بھی باغی ہو گئے اور شیطان کے عابد ہو گئے، یہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ اس کو کوئی دلیل بنا کے، کوئی طریقہ ایجاد کر کے، کوئی مچھلیاں پکڑنے کا رستہ نکالیں گے، یہی ہوگا۔ تو جن لوگوں نے ایمان بیچ کر یہ کفر خریدا ہے، یہ بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جن کو مغرب کہتا ہے کہ ماڈرنسٹ اور سیکولرسٹ ہمارے اپنے ہی بندے ہیں، تو ہمیں تو تکلیف وہ بھی دیتے ہیں۔ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوے کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، یہ اپنے بھی تو ملامت کرتے ہیں۔ تو ان سے بھی نہ گھبراؤ، یہ بھی تمہارا نہیں بگاڑ سکتے کچھ۔ یہ جو آپریشن کریں اس سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی بھی حفاظت کرے گا، تمہاری بھی کرے گا، ان سے بھی نہیں گھبرانا۔ اگلی آیت میں یہ بتا دیا کہ ان کو بھی مہلت عمر اللہ نے اس لیے دی ہے، اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے تو یہ واقعی خضر ہیں۔ اصل میں یہ لفظ میری زبان سے اس لیے نکلا کہ میری فکر کا حصہ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا، اس کو میں جوڑ کے بتاؤں گا، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ جو ایک واقعہ ہوا تھا اے پی ایس کا، اس پہ والدین احتجاج کر رہے تھے، تو ایک بڑے افسر نے ان ماں سے، جس کا بچہ مارا گیا تھا، اسے کہا کیا ہوا، مر گیا ہے، اور پیدا کر لو۔ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے، کوئی سمجھ ہے آپ کو؟ صاحب جی اس کے پیچھے بھی روحانیت ہے۔ خضر نے نہیں بچہ مار دیا تھا، تو اللہ نے اور دے دیا۔ وہ یہ بات ہے جو کہی جا رہی ہے، نہیں تو اتنی بڑی بات نہیں کہی جا سکتی جو اس کا ظاہری مطلب ہے۔ اندر خانے یہی ہوتا ہے، جو اللہ نے ہمیں اقتدار دیا ہے، تو اللہ نے ہمیں اقتدار دیا ہے، تو جیسے خضر کے پاس اختیار تھا ایسے اختیار ہمارے پاس آ گیا، لہٰذا ہم اس کا رائٹ لیفٹ جو بھی استعمال کریں خیر ہی خیر ہے۔ پیچھے یہ روحانیت ہے اس کے۔ تو وہ جو ڈھیل ملی ہوئی ہے اس سے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، جو مرضی کریں اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ نو، یہ ان کے لیے خیر نہیں ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ بھی بڑے کرتوتی ہیں۔ ہم نے یہ ڈھیل انہیں اس لیے دی ہے کہ اور بھی گناہ کما لیں، اور بھی ظلم کریں، اور یہ بھی اس شکنجے میں پوری طرح کسے جائیں۔ اب خطاب ہو گیا ایمان والوں سے، دیکھو مسلمانوں، یہ نہ سمجھنا کہ یہ آزمائش نہیں آنی تھی، وہ تو سن ہی لیا نا، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ۔ سورہ آل عمران میں یہ بات بھی آئی ہے، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ یہ مشکلات پیدا کرنے والا گروہ اگر نہ ہوتا تو کیسے پتا چلتا کہ جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ لہٰذا اب یہاں آ کے پتہ چلے گا کہ کھڑے رہنے والے کون ہیں، بھاگ جانے والے کون ہیں۔ یہ حالات گمبھیر ہوں گے، یہ مشکلات آئیں گی، یہ مصائب پیدا ہوں گے، تاکہ خبیث اور طیب کی چھانٹی ہو جائے۔ اور ظاہر ہے یہ کافروں میں نہیں ہونی، یہ ماڈرنسٹ میں نہیں ہونی، یہ سیکولرسٹ میں نہیں ہونی، یہ تو فنڈامنٹلسٹ کی ہونی ہے۔ ان میں سے کون ہیں؟ اصل میں ایک حوریں تو جنت میں ملنی ہیں۔ بہت سے لوگ اس لیے بھی فنڈامنٹلسٹ ہیں کہ ان کے خیال میں بمبئی میں بھی حوریں رہتی ہیں۔ یہ تو بڑے صابر شاکر لوگ ہیں جو صرف لال قلعے تک سبز لالی پرچم لہرانے کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں تو ایسے ایسے مجاہدین ملے کہ نو لال قلعہ، لال قلعے میں کیا ہے، ہم تو بمبئی جائیں گے۔ تو بمبئی میں تو جانے کا مقصد ہے نا کوئی۔ تو اب جو اس مقصد کے لیے جنگ کر رہا ہو، جو اس مقصد کے لیے بنا ہوا ہو، اس پر جب یہ حالات آئیں گے تو اس نے تو پھر دم دکھانی ہے۔ یہ خبیث گھس آیا ہے، اس کی تو چھانٹی ہونی ہے۔ تو ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اور یہاں رک کے ایک بات اور سمجھ لیجئے، وہ بات یہ ہے
جس شے کو ہم تزکیہ کہتے ہیں وہ اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے. آخری درجے میں یہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ بندہ اللہ والا ہے یا نہیں ہے. نیلی پیلی روشنیاں دیکھنے سے نہیں پتہ چلتا, وہ کوئی بھی دکھا سکتا ہے. پس منظر میں کون ہے ہم نہیں جانتے, یہاں آ کے حق صاف صاف پتہ لگ جاتا ہے. اب اس کے اعتبار سے میں ذرا اگلے رکوع میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے. یہ رضائے الہی کا حصول کیسے ہوتا ہے. ذکر آیا ہے ان مسلمانوں کا کہ اس شکست کھانے کے بعد بھی جب اللہ کی پکار لگی, رسول کی پکار لگی غزوہ احد کے بعد, حضور ایک دو راہ ہیں. ایک یہ کہ حضور کو خطرہ تھا کہ وہ واپس نہ پلٹ آئیں تو آپ نے ان کا پیچھا کیا, اور ایک رائے یہ کہ اگلے سال آپ نے مسلمانوں کو کہا کہ لڑنے چلیں گے, کیونکہ جب ابو سفیان جاتے وقت گئے تھے کہ ہم اگلے سال پھر آئیں گے. تو اس کا ذکر کیا, للذین استجابوا للہ وللرسول اذا ما وللرسول, وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہی, من بعد ما اصابہم القرح, بعد اس کے کہ انہیں زخم لگ چکا تھا. وہ شہداء کا ذکر ہے, وہ اس کے بعد جو بچ گئے. اب جب یہ دوبارہ چیلنج آیا تو انہوں نے, جب حضور نے پکار لگائی, وہ لبیک کہہ کے آ گئے. صرف اتنا ہی نہیں تھا, انہیں لوگوں نے کہا کیا کہا, لوگوں نے انہیں کہا کہ تمہارے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, ان سے ڈرو. یہ امریکہ آ گیا, یہ روس آ گیا, یہ چائنا آ گیا, یہ ہمارے والے بھی ان کے اعتادی بن کے آ گئے کیونکہ گھن برسنا شروع ہو گیا, لہذا ڈرو ان سے. فاخشوهم فزادهم ایمانا, بجائے ڈرنے کے ان کا ایمان بڑھ گیا. وقالو, اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لینا, اس کیفیت میں ہم حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہہ سکتے ہیں؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل, وہ جو سارا کچھ تھا اس سے کچھ بھی نہیں ہوا, وہ واپس آئے اللہ کا فضل لے کر, اللہ کی نعمت سے. لم یمسسہم سوء, انہیں کوئی غضن نہیں پہنچی. امتحان ہو گیا, خوف سے امتحان کر دیا گیا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہو گیا, لیکن نقصان ان کا کوئی بھی نہیں ہوا. وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ, انہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی, اللہ کی خوشنودی سے ہمکنار ہو گئے. یہ تو جس رکوع کی آخری آیات میں نے آپ کو سنائی تھی اسی کا یہ حصہ ہے. اب وہ آ جائیں 19ویں رکوع میں, جس میں یہ بات کہی گئی. بات تو شروع کی گئی ہے ان سے, یہودیوں سے, جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء. آیات یہ والی سنائی تھی آپ کو پہلے بھی میرے ساتھی عاصم بٹی صاحب نے, کل نفس ذائقۃ الموت, لیکن اس کا ایک سیاق و سباق بھی ہے. پس منظر میں عیسائی اور یہودی ہیں. عیسائی اور یہودی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے سامنے جب حق آیا تو اہل نبی ہم اس طرح نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ پیش کریں کہ جس کو آگ آ کے کھا جائے. تو اے نبی ان سے کہیے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین, مجھ سے پہلے جو رسول آئے وہ بینات لے کے آئے, وہ چیز بھی لے کے آئے جو جس کا مطالبہ مجھ سے کر رہے ہو, ان کا تم نے کیوں انکار کیا ہے؟ پھر حضور سے کہا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. تو ٹھیک ہے نبی, بات سمجھنے کے باوجود بھی پہلے بھی لوگ انکار کرتے رہے. تو یہ دنیا میں فیصلہ نہیں ہونا, ضروری نہیں کہ آپ کا دشمن دنیا میں ہلاک ہو جائے. کل نفس ذائقۃ الموت, دشمن نے بھی آپ نے بھی, ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, پورے بدلے تم کو مل کے رہیں گے قیامت کے دن, ان والوں کو بھی ان والوں کو بھی. كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ, سب کو مل کے رہیں گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. یہاں ایک آدمی کی ہڈیوں کا سرما بن گیا, وہ وہ گوانتانامو بے کے کسی واٹر شیڈ کا شکار ہو گیا, اس کے کوئی نشان نہیں ملا. آخرت میں جنت. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اور دوسرا آدمی بے شک یہاں اس نے جان بچا لی, وہاں دوزخ میں چلا گیا. تو ان دو میں سے کامیاب کون ہے؟ اس پورے تناظر میں اس کو سمجھیں.
اس کو صرف کل نفس ذائقۃ الموت فمن ادخل الجنۃ فقد فاز میں نہ رکھیں، بلکہ یہ کہ یہ ہے جس پس منظر میں بات کی گئی۔ اگلا حصہ کیا ہے اس کا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یعنی اس پہ تم کمپرومائز کب کرتے ہو؟ دکان کے لیے کرتے ہو، کاروبار کے لیے کرتے ہو، نوکری بچانے کے لیے کرتے ہو، اولاد بچانے کے لیے کرتے ہو، دنیا بچانے کے لیے کرتے ہو، سٹیٹس بچانے کے لیے کرتے ہو، تعلقات بچانے کے لیے کرتے ہو۔ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ ذرا بات کو کنکریٹ طرح سمجھے نا، یہی بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارا دھوکے کا سامان ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ تو اگر یہ بات ہے تو پھر سن لو، پتہ تمہارے سچے ہونے کا تب چلے گا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہاری جانچ ہوگی، لازمی ہوگی، پکی ہوگی، تمہارے مالوں کے ذریعے سے بھی، تمہاری جانوں کے ذریعے سے بھی۔ بچ نہیں سکتے تم، اس سب پہ صبر کرو گے تب بچو گے، نہیں تو نہیں بچ سکتے۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تمہیں لازماً باتیں سننی پڑیں گی ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور مشرکوں سے بھی سننی پڑیں گی، بڑی تکلیف دہ باتیں، اذیت دینے والی باتیں سننی پڑیں گی، پراپیگنڈے آئیں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ڈٹے رہے، جمے رہے، یہ ہمت کی بات ہے۔ اس کے برعکس کیا ہے وہ بھی آ گیا ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یاد کرو جب اللہ نے ان اہل کتاب سے میثاق لیا تھا، کیا میثاق تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، یہ جو کتاب تمہیں دی ہے اسے لوگوں کو واضح کر کے دکھاؤ گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، حالات کے جبر کی وجہ سے اسے چھپاؤ گے نہیں، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، انہوں نے اللہ کا یہ عہد جو ہے بلکہ اس فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس عہد کو پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے بدلے میں دنیا کا حقیر فائدہ اٹھا لیا، کاروبار بچا لیا، نوکری بچا لی، کیریئر بچا لیا، اولاد کے مستقبل کو محفوظ کر لیا، یہ حقیر فائدہ اٹھا لیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بڑی بری خرید ہے جو انہوں نے کی ہے۔ یہ امتحان ہونا ہے، میرا بھی، آپ کا بھی، ہم سب کا بھی۔ اس سے آج پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو بھی، اور کل حالات زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو بھی، بچنا ادھر جا کے نہیں ہے۔ یہ عہد اب ہمارا ہے، عہد پوری امت کا تھا، امت میں سے اللہ نے ہمیں سمجھایا، چن کے سمجھایا، اور اب سمجھنے کے بعد اگر اپ ٹو دا مارک اپنے آپ کو ثابت نہیں کرتے تو جس گہرے کھائی میں ہم گریں گے باقی مسلمان وہاں نہیں ہوں گے، وہ ذرا اوپر رہ جائیں گے۔ کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جب اللہ کی کوئی نعمت کسی کے پاس آ جائے اس کے بعد وہ اسے کفر سے تبدیل کر دے تو اللہ بہت سخت سزا دیتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اللہ نے اپنی آیات کے ذریعے سے سمجھایا، اس کے بعد بھی وہ اعراض کر گیا، پہلو تہی کر گیا، کنی کترا گیا، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لیں گے۔ القرآن حجت لک و علیک، یہ قرآن یا تمہارے حق میں کھڑا ہو جائے گا، اللہ یہ بندہ جو تیرے سامنے پیش ہوا ہے میری خاطر اس نے ماریں کھائی ہیں، اس نے دنیا لٹائی ہے، اس نے کاروبار تج دیے ہیں، اس نے اپنی نوکریوں کی پرواہ نہیں کی ہے، اس نے اپنے کیریئر ڈبوئے ہیں، میری خاطر کیا ہے، اللہ میں اس کے حق میں وکیل ہوں، سفارش کرتا ہوں، فشفنی فی، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، او علیکا، یا خلاف گواہی دے گا، اے اللہ اس نے دنیا کے حقیر فائدوں کی خاطر مجھ سے پیٹھ پھیر لی تھی، میرا پیغام اس کے سامنے آ گیا تھا، اسے سمجھ بھی آ گئی تھی، اسے لگ بھی پتا گیا تھا اللہ کیا چاہتا ہے، لیکن خوفناک حالات جو اس کے سامنے شیطان نے کھڑے کر دیے، جو اس کا بگاڑ کچھ بھی نہیں سکتے تھے، ان سے ڈر کر یہ بھاگ گیا۔ تو یہ بات تو آپ اور میری ہے، اس لیے اب بچنے کی کچھ ضروری، ٹائم تو پورا ہو گیا ہے لیکن میں آپ کے فائدے کے لیے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم نہیں بچ سکتے، ہم نہیں کھڑے رہ سکتے، ہماری طاقت ہی نہیں ہے کہ کھڑے رہ سکیں جب تک کہ اللہ ہمیں کھڑا نہ رکھے، اور اللہ ہمیں کھڑا رکھے گا جب ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہوں گے۔ ہمارے دل میں اگر کوئی کھوٹ ہوگا تو یہ حالات تو پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ وہ کھوٹ نکل کے زبانوں پہ آ جائے، وہ نیت میں کھوٹ ہو، ارادے میں کھوٹ ہو، عمل میں کھوٹ ہو،
جہاں بھی کہیں کھوٹ ہوگا وہ ان حالات کے نتیجے میں ظاہر ہو. یہی خباثت ہے جو ظاہر ہونی ہے. اور یہ کھوٹ نکالنے والی چیز کیا ہے جی؟ ہمارے دلوں کے کھوٹ دور کرنے والی شے کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں, میں اس طرح کی باتیں کرتا نہیں ہوں, لیکن آج میں آپ کے ساتھ بالکل دل کی بات نیچے اتر کے کر رہا ہوں. قرآن مجید ہر بندے کو اسی طرح پیش آتا ہے جیسے کوئی بندہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے. اب وہ والا محاورہ ٹھیک نہیں ہے, جیسا منہ ویسی چپیڑ, لیکن مطلب وہی ہے. آپ توجہ کر کے, محنت کر کے, فوکس ہو کے, ریاضت کے ساتھ اس کی طرف جائیں گے تو یہ اتنے ہی اپنے پرت کھولتا ہے. اور اگر آپ بے توجہی سے مارے باندھے کی وقت گزاری کے لیے اس کی طرف جائیں گے تو یہ اتنا ہی آپ کو فائدہ پھر بھی دے گا, مگر اتنا ہی دے گا. لا یمسہ الا المطہرون, اس کو چھو بھی نہیں سکتے مگر بہت پاک لوگ. تو ایک ظاہری پاکی ہوتی ہے, ایک باطنی پاکی ہے, اور اس کے لیے کچھ ریاضت کرنی پڑتی ہے. اور وہ ریاضت کیا ہے کہ اس قرآن مجید کو عام کتابوں کی طرح نہ پڑھا جائے. ظاہری آداب اپنی جگہ پہ, اس کے ساتھ ایک وقت لگائیں. بہترین وقت آپ کی راتوں کا وقت ہے. ان مشکل حالات کا علاج وہ ہے, یہی آپ کو تقویت دے گا. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک. کچھ قرآن آپ کو حفظ ہونا چاہیے جو آپ اس مشکل حال میں, جب بھی آپ تکلیف میں آئیں, حزن میں آئیں, غم میں آئیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں. لوگوں کے سامنے اپنا غم بیان کرنا بھی کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے, اپنے دکھ بیان کرنا بھی کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے, اپنی تکلیفیں بھی لوگوں کے سامنے بیان کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ اللہ والے ہو, یہ اللہ کو برا لگتا ہے کہ آپ کسی اور کے سامنے گلے شکوے کر رہے ہو. آپ کا بچہ کسی کے سامنے اگر جا کے باتیں کرے, مجھے یہ تکلیف ہے, وہ تکلیف ہے, آپ کو برا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ اگر آپ میں غیرت نام کی کوئی شے ہے تو اللہ تو غیور ہے. آپ اللہ والے ہو, آپ کسی کے سامنے جا کے اپنے دکھ کیوں بیان کرتے ہو؟ جو ہے اللہ کے سامنے کرو. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس. یہ ذریعہ ہے نا, یہ تار ہے آپ کے پاس, چلو یہ آپ کے دکھوں کا مداوا ہے. ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. یہ قرآن ہے جو آپ کے دل کی بہار ہے, آپ کے سینے کا نور ہے, آپ کے دکھوں اور آپ کے غموں اور آپ کی پریشانیوں کا علاج اور مداوا ہے. آئیں اس کے پاس. یہ ماں سے بڑھ کر آپ کی دستگیری کرے گا, آپ کو آغوش میں لے گا, آپ کو تسلی دے گا, آپ کو اطمینان دے گا. بالکل دے گا, کیوں نہیں دے گا؟ بہت بڑا سہارا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, پناہ پکڑو, حفاظت میں آؤ اللہ کی رسی کے. اسی طرح سمجھیں, یہ جو دعا مانگتے ہیں کبھی پتہ نہیں سوچ کے مانگی بھی ہے کہ نہیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل. یہ کیا ہے؟ غم, اس کی تو میں پہلے بات کر چکا ہوں. انسان کے قوا کو شل کرنے والی چیز عجز ہے نا. آدمی عاجز آ گیا, کسی کے تھلے لگ گیا, عقیدت کی وجہ سے لگ گیا, خوف کی وجہ سے لگ گیا, محبت کی وجہ سے, جس وجہ سے بھی لگ گیا, عاجز ہو گیا. اس کی بات ٹال نہیں سکتا, عاجز ہے. اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ایسے عجز سے. جرأت ردانہ چاہیے, عاجزی نہیں چاہیے. کسل مندی, سستی, کاہلی, اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں اللہ کی. ہمارے اندر حرکت ہونی چاہیے, چلت پھرت ہونی چاہیے, ڈائنامزم ہونا چاہیے. کسل مندی سے, سستی سے, آج کے کام کو کل پر چھوڑنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. جبن, بخل, بزدلی, بخیلی, اللہ کی راہ میں لگانے میں کیا باک ہو, کیوں ہاتھ رکتا ہو؟ وہاں تو بغیر حساب دینا چاہیے کہ وہ بغیر حساب دیتا ہے. اور کسی اور سے ڈر جانا, یہ بھی وہ فتنہ ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم اپنی انفرادی زندگی میں جتنی یہ نورانیت بھرتے چلے جائیں گے, اتنا اس قابل بنتے چلے جائیں گے کہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو.
ہمارے اندر نیکی آئے، طیبین بنے، تاکہ خباثت اندر باقی نہ رہے کہ کہیں اللہ اٹھا کے باہر نہ پھینک دے۔ اور یہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ مختلف جماعتیں ہیں، ان تمام جماعت جو آج بھی ہیں، جو دین کی اقامت کی بات کرتی ہیں، کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی مکتب فکر کی ہوں، وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، جو بھی ہوں، ہر جماعت میں مخلص ایسے لوگ موجود ہیں۔ اب یوں سمجھیے کہ اللہ کی عمارت تعمیر ہونے کے قریب آ گئی ہے، مٹیریل جمع ہو رہا ہے، پوری دنیا میں اللہ نے ہوا چلا دی ہے، اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ اینٹیں اٹھائے گا، پھر اپنی عمارت مکمل کر دے گا، جس کا ہم سمجھتے ہیں کہ آغاز ہو گیا ہے۔ تو اس میں کوئی کچی اینٹ اللہ نہیں لگائے گا، نہیں لگائے گا، نہیں لگائے گا۔ ابھی اینٹوں کی چھانٹی ہونی ہے، کچی اینٹیں اٹھا کے علیحدہ رکھ دی جائیں گی، وہ واپس لوڈ کر کے بھیج دی جائیں گی پھٹ بٹھے پہ، جو پختہ اینٹیں ہوں گی وہی اس عمارت میں فٹ ہوں گی۔ تو ہم اپنے آپ کو، یہ وقت ہے کہ پختہ کر لیں۔ یہ جو مخالفانہ آندیاں ہیں ان کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں، اپنا کام دگنا کریں، چگنا کریں، اندھا دھند کریں، مجنونانہ کریں، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کی رضوان ہمیں حاصل ہو جائے، اس کی خوشنودی ہمیں مل جائے، اور تاکہ اس کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے۔ دنیا میں اگر ہمارے ہڈیوں کا سرما بن بھی جاتا ہے تو آخرت کی کامیابی مل جائے۔ اور یہ راستہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہی تزکیے کا طریقہ ہے، یہی فلاح کا طریقہ ہے، یہی جنت میں پہنچنے کا طریقہ۔ ایک ہی بات ہے، یہ علیحدہ علیحدہ باتیں نہیں ہیں۔ ہم اس سلوک کے قائل ہیں، ہم اس تزکیے کے قائل ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی سلوک تھا جو چل رہا تھا۔ قرآن مجید نے اسی سلوک کو بیان کیا ہے۔ باقی ساری خطرے والی روحانیتیں ہیں، اس میں پتہ نہیں پھر آگے جا کے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ والا ضرور کریں، قرآن سے یہ والا تعلق، اللہ سے یہ والا تعلق قائم رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں ہمارا جو ہے وہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہم پر سکینت نازل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔